السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمارے سامنے یہ روایت جو بالکل متواتر ہے، بالکل متواتر، یعنی متواتر کے لیے محدثین یہ شرط لگاتے ہیں نا کہ دور صحابہ میں بھی اس کے راوی 40 ہو۔ یہ آقا و مولا علیہ الصلاۃ والسلام نے کم و بیش، یہ کم و بیش جو میں عرض کر رہا ہوں کہ جن طرق پر اتفاق ہے 60 طرق ہیں، 60 میرے آقا علیہ السلام کے جو شمسی سالوں یا کیلنڈر کے مطابق عمر سعید ہے 60 سال، 60 روایات حضرت امام احمد بن حنبل، حضرت سیوطی، جناب طبرانی، جناب ابن شیبہ، جناب امام حاکم، حضرت ابو یعلا اور دیگر علیہم الرحمہ، انہوں نے 60 طرق جو لکھے ہیں وہ 60 کے 60 بالکل متواتر ہیں۔ 60 مواقع پر، اس پر تو محدثین متفق ہیں کہ آقا و مولا نے یہ بات 60 مواقع پر فرمائی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً ہر سال اس بات کا اعادہ کیا۔ اور وہ روایت کیا ہے کہ تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک میرے اہل بیت، تم ان سے تمسک کرو، یہ کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے حتیٰ کہ میرے پاس آ جائیں گے حوض کوثر کے پاس۔ تو یہ روایت چشم کشا ہے نا جی، بات تو بالکل واضح ہے، قطعاً کوئی مخمصہ نہیں ہے کہ ہم نے قرآن کو اہل بیت سے سمجھنا ہے، یہ حضور کا حکم ہے، ان تمسکتم بہما، اگر تم ان سے تمسک کرو گے تو پھر گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ دونوں لن یتفرقا، قرآن اور میرے اہل بیت کبھی متفرق نہیں ہوں گی، ساتھ ساتھ رہیں گی۔ جہاں قرآن ہوگا وہاں میرے اہل بیت ہوں گے، جہاں میرے اہل بیت ہوں گے وہاں قرآن ہوگا، حتیٰ کہ حوض کوثر تم میرے پاس آؤ جی آئیں گے، جنہوں نے ان سے تمسک کیا ہو ان کو جام کوثر ملے گا۔ چنانچہ سب سے پہلی تفسیر سیدنا علی علیہ السلام کی ہے، اور وہ کیا تفسیر ہوگی؟ کچھ نہ کچھ شذرات ہمارے پاس ہے نا، حضرت سیوطی اور باقی علماء کی کوشش ہے، امام احمد بن حنبل کی کوشش ہے، کچھ دیگر علماء کی کوشش ہے، تفسیر در منصور، تفسیر مکیاس النور، کچھ شذرات اس تفسیر کے ہمارے پاس ہیں، تو وہ کیا رنگ جماتے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک تو یہ بڑی عمدہ بات، دوسری بات تفسیر اور تعویل میں فرق ہے۔ تفسیر وہ ہوتی ہے جس میں تسلسل و تدریج و تداول ہو، میرے آقا نے فرمایا، اہل بیت نے فرمایا، صحابہ نے فرمایا۔ تعویل جو ہے اور تعبیر وہ تو اس طرح ہے کہ جب کوئی نیا مسئلہ پیش آ جائے، اس پر قرآن کی ضو مرتب کرنے کے لیے خارجی اثرات کو، خارجی آراء کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے، تعامل امت کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے کوئی کلی اخذ کیا جاتا ہے، کوئی استخراج اور استنباط کیا جاتا ہے، کوئی استشہاد کیا جاتا ہے، اس کو تعویل کہتے ہیں۔ تعویل صحیح بھی ہو سکتی ہے اور غلط بھی ہو سکتی ہے۔ حروف مقطعات کے بارے میں وہ جو قول حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس کا ہے وہ بڑا پیارا لگتا ہے مجھے، آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہوں کہ دراصل حروف مقطعات اسرار و رموز ہیں، کوڈز ہیں، یہ راز ہیں اللہ اور اللہ کے محبوب کے مابین، جن کو اللہ جانتا ہے اور اللہ کی اذن سے اللہ کا حبیب جانتا ہے، یا اللہ کا حبیب پھر جس پر کھولے وہ جانتا ہے۔ اللہ اللہ بائے بسم اللہ کے در، مانی ذبح عظیم آمد کو سر۔ سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو میرے آقا و مولا علیہ السلام نے با کا نکتہ کہا ہے۔ با کیا ہے؟ حرف اتصال ہے،
حرف موافقت ہے، اللہ سے موافقت، رسول اللہ سے موافقت، اللہ اور اللہ کے حبیب کی معیت